جو روڈ میرین ڈرائیو جو بنایا ہوا ہے، ماہی گیر جو وہاں پر اپنی کشتیاں کھڑی کرتے ہیں، وہ ہائی ٹائیڈ جو آتے ہیں ان کی کشتیوں کو ڈیمیج کرتی ہے. مہربانی کر کے یہاں پر اب بریک واٹر بنائیں. اس سال بجٹ میں اس کے لیے رکھی گئی رقم 1087.914 ملین، لیکن ایلوکیشن کیا ہے؟ 200 ملین. یہ سیریسنس ہے. آئی ڈی پی کیمپس کا معائنہ کرتے ہیں کہ لوگ جو اپنے علاقوں سے بے دخل کیے گئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے کون ہے ان کے ذمہ دار. ماہی گیروں کا مسئلہ ہے، ان سے جا کے بات چیت کرتے. ہمیں پر تو ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ ہم مین سٹریم پولیٹکس میں نہیں آ رہے، ہم صرف صوبوں کی سیاست کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ ملائے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کو میں تانا نہیں دے رہا ہوں، نہیں گلا کر رہا ہوں. اسپیکر کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیا. ڈپٹی اسپیکر شپ کی ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیے. پرائم منسٹر کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیے. پریزیڈنٹ کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیا. لاسٹ بجٹ میں آپ لوگوں کو ووٹ کی ضرورت سے اپوزیشن ہم سے چیخ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ادھر کیوں ووٹ دے، ہم نے دیے. آپ نے کیا دیا؟ اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی 10 ارب دیے گئے ہیں. ٹریجری اپوزیشن نے تو لگائے ان پر الزامات. ٹریجری بینچز کی طرف سے الزام لگائے کہ جی 10 ارب میں بک گئے. کہاں لیے ہیں ہم نے 10 ارب؟ 10 نہیں، 10 خرب ہم نے لیے ہیں. کس کے لیے لیے ہیں؟ ان کے لیے جن کو پینے کا پانی نہیں ہے ان کے لیے لیے. ان کے لیے لیے جن کو ہاسپٹل میں جو ہے ایک ایسپرین کی گولی نہیں ملتی ان کے لیے لیے. ان کے لیے لیے جن کو گھر سے شہر تک جو ہے سڑکیں نہیں ان کے لیے لیے. اگر حساب کرنا چاہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ حساب کریں. خدا کی قسم لے کر کہتا ہوں، آپ لوگوں کا ایک ایک سر کا بال جو ہے وہ بلوچستان کا جو قرضدار ہوگا، بلوچستان آپ کا قرضدار نہیں ہوگا. 1952 سے جو آپ ہماری گیس لے جا رہے ہیں، آج دن تک وہ گیس کہاں تک پہنچی ہے؟ ملک کے دوسرے حصوں میں اگر اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سڑکیں بند کی جاتی ہیں. ہمارے گھر کے سامنے سے اس کی پائپ لائن گزرتی ہے، ہمیں اس کو سونگھنے تک کی اجازت نہیں ہے. کہ بیٹھے ہوئے بلوچستان کے ہمارے کہیں کتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ کی گیس ہے؟ سوائے چند ایک ڈسٹرکٹوں کے ابھی تک ہمیں وہ گیس تک نہیں ملی. رائلٹی تو چھوڑیں، اس کی جی ڈی اے گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کہاں جاتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. بلوچستان کا مسئلہ سمجھنے کی ہم آپ کو کوشش کرا رہے ہیں کہ جی سمجھیں اس کو. نواب اکبر خان بگٹی کا ایک واقعہ ہے. کہتا ہے میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت ہوتی ہے بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے. کہتے جب بالکل ختم ہو گئی تو ایک معزز کہتا ہے دوست تھے، اس نے کہا نواب صاحب جی یہ بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. تو میرے خیال میں ہم جتنا بھی بولیں گے پھر بھی آپ لوگ بولیں گے بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. پچھلے میں باقی بات نہیں کر، پچھلے 20 سال کی اسمبلیوں میں کسی بھی ایک ممبر نے اٹھ کے یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اس پر توجہ دیں. کسی نے کبھی اتنا تک کہا ہو کہ جی یہ جو میری طرف یہ 2 سالوں میں کم سے کم میری طرف اشارہ کر کے بولتے کہ یہ پاگل جو بکواس کر رہا ہے یہ وہ کیا رہا ہے؟ نہیں کیا. کشمیر کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، ہے نہیں کشمیر کمیٹی آپ کے پاس. کشمیر تو جب ملے گا آپ کو ملے گا. یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے تو کمیٹی بناؤ. کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے؟ بوسنیا کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں، فلسطین کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں. یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پر دھرنے دیتی ہیں. یہاں پر زیر بحث آتا ہے آٹا، زیر بحث آتا ہے.
یہاں پر ٹماٹر زیر بحث آتا ہے, یہاں پر چینی زیر بحث آتی ہے, لیکن میرے بلوچ کا خون زیر بحث کیوں نہیں آتا؟ کیوں وہ اس کا رنگ ٹماٹر سے بھی زیادہ خراب ہے؟ اس کا ذائقہ آپ کی چینی سے بھی زیادہ خراب ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کو آپ نے اپنایا نہیں, اس کو آپ نے کالونی سمجھا ہے. اور جب کالونی ہوتی ہیں, جب غلام ہوتی ہیں, یہی تقدیر ہوتی ہے جو ہماری تقدیر ہے. اگر اس تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں, بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر دیں, بلوچستان کو اس ملک کا برابر حصہ دینا ہوگا. آپ کو آج نہیں تو کل دینا ہوگا. اسپیکر صاحب تو نہیں ہے یہاں پر, ان سے میرا ایک گلہ ہے. یہاں پر افغانستان پیس کانفرنس بلائی گئی تھی, میں اگر غلط نہیں ہوں. بلوچستان پیس کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی؟ کیا اس کے لیے ہمیں IMF یا ورلڈ بینک کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں یونائٹڈ نیشن سے قرارداد پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں بلاتے آپ؟ بلائیں, ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اگر افغانستان کے لیے آپ پیس کانفرنس بلا سکتے ہیں تو بلوچستان کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہاں, یا تو یہ کہہ دیں آپ, پھر ہم آپ سے گلہ نہیں کریں گے کہ نو گو ایریا ہے بلوچستان یا ممنوع علاقہ ہے. اگر ممنوع نہیں کہہ سکتے اس کو مفتوحہ کہہ دیں, مفتوحہ کہہ دیں. اگر مفتوحہ نہیں کہہ سکتے مقبوضہ کہہ دیں. پھر وہ چیزیں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں بالکل جائز ہوتی ہیں. پھر کوئی بلوچستان کا کوئی بیوقوفی ہوگا جو پھر آپ سے گلہ کرے گا. ان تینوں میں سے ایک نام اس کانسٹیٹیوشن میں آپ ترامیم تو کر سکتے ہیں, ان میں سے ایک نام دے دیں, مفتوحہ بلوچستان یا مقبوضہ بلوچستان. پھر اب جو کچھ کہیں, یہ قرآنی آیات گواہے, ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کریں گے. ہم اپنی لاشیں بھی دفنائیں گے خاموشی سے. ہم اپنے ان مسنگ پرسن کے لواحقین کو بولیں گے اب رونا بس کر دو, یہ خدا کی طرف سے تم پر قہر آیا ہے, اس کو سہتے رہو. اس زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے جی. میں اس کورونا کے دوران گاؤں میں تھا تو بیکاری تھی, کوئی کام نہیں تھا, تو وہاں پہ سب بچوں کو جمع کر کے, اسکول کی چھٹیاں تھی تو ٹیچروں کو جمع کر کے گھر میں نے ان کو پڑھائی شروع کی. مجھے میسجز آئے لوگوں کے کہ خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ. جب یہ پڑھیں گے کچھ عقل آ جائے گی, کچھ سمجھیں گے, یہ حق اور ناحق میں فرق کرنا سیکھیں گے, یہ انصاف اور ناانصافی میں فرق کریں گے. جب ان کو یہ سمجھ آ گئی تو ان کو کوئی گاڑی والا آ کے اٹھا کے لے جائے گا. خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ. تو جب پڑھائی کی بات کرتے ہیں ہم, بلوچستان کے اکثر اضلاع میں آن لائن میرے خیال میں کلاسز ہو رہی ہیں پورے ملک میں, لیکن بلوچستان میں آن لائن نہیں ہو رہی کیونکہ انٹرنیٹ پچھلے 8 سال سے جو ہے بلوچستان میں بند کر دیا گیا ہے. نو 3G اور 4G سروسز اویلیبل ان بلوچستان. وہ کہتے ہیں جی آن لائن. میں نے بولا بھائی ہمیں کوئی لائن میں کھڑا ہونے نہیں دیتا, آپ ہم آن لائن کی بات کر رہے ہو. واقعات جو ہوئے دن دہاڑے لوگ مسلح ہو کر گھروں میں گھستے ہیں. ایک واقعہ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا, 2 دن پہلے, بس ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کے لیے نہیں, تھوڑی دیر چھوڑے, ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں میں. وہ گھروں میں گھستے ہیں. امن امان کا یہ حال ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے. یہ ہماری روایتیں نہیں ہیں کہ خواتین پر گولی چلائے, بچوں پر گولی چلائے. 2 دن پہلے تمب میں ایک گھر میں گھس کر عورت کا گلا کاٹ دیا گیا, اس کی کانوں سے جو بالیاں چھین گئی. یہ ڈکیتی کا واقعہ ہو سکتا ہے لیکن اٹ کمس انٹو لا اینڈ آرڈر. اور کیوں؟
کیونکہ وہاں پر پاکستان کا ایجنڈا آپ گاڑی میں لگے. میں آپ کو بولتا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیں, کوئی ایک آپ پاکستان کا ایجنڈا گاڑی پہ لگائیں, چاہے جو بارود ہے گاڑی میں, چاہے جو کچھ ہے آپ لائیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں. جھنڈا لگانے سے کوئی وفادار نہیں ہوتا. وہ وفادار اس وقت ہوگا جب اس کو آپ احساس دلائیں کہ آپ اس ملک کے باشندے ہیں, آپ اس ملک کے نفع نقصان میں برابر کے شریک ہیں. اور وہ لوگوں کو پرمٹ دیا گیا کہ لوگوں کو ماریں بھی, لوگوں کو اٹھا کے بھی لے جائیں. ڈیتھ اسکواڈ مشہور ہے وہاں پر, جس کی ہر ضلع میں جو ہے انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ایک لشکر بنایا گیا تھا میرے خیال میں وزیرستان میں, کہاں پہ, آج کل یہ آج کا نہیں, یہ پہلے بھی تھا, چھوٹا اس کو بریک دے دیا گیا تھا. وہ ٹی وی میں کہتے ہیں نا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, وہ چھوٹا سا بریک دے دیا تھا, اب وہ پھر جو ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. بہرحال اس میں یہی کہوں گا, جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں, بڑے ہمیں کہتے تھے لیکن ہم نہ سمجھتے, ان کی بات نہیں سمجھتے تھے. کہتے تھے بابو جی دھیرے چلنا, بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں. تو ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے, ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو. ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی. تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کے توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں. افسوس ہوگا مجھے, لیکن کیا کریں. شہر کے ساتھ اختتام کروں گا. شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا, عادت کا افسوس ہوگا مجھے, لیکن کیا کریں.